مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ، تو راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا تھا، حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے آگے گئی تو وہ ادھر اس کے ہار گم ہو گئی، اس ہار کی تلاش میں تھی، لیٹ ہو گئی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو چڑھنے کا حکم دیا، اور وہ جو ہدج ہوتے تھے ایک قسم جھولا تھا جس کو پر کپڑا ڈال کے اور ڈوری ہمارے اکثر اس میں شادی کے لیے انتظام کرتے تھے، اس میں لڑکی کو بٹھا کے ایک جہاں دور لے جانا ہو نا تو اسی میں رکھ کے اور لوگ کندھے میں اٹھا کے اس کو لے جاتے تھے، اسی ہدج میں حضرت عائشہ بیٹھے ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں خواتین بہت کم کھانے کا تھے، حضرت عائشہ بدن سے بہت کمزور تھی، تو جن لوگوں نے وہ اٹھایا اس کو پتہ نہیں ہوا، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ موجود ہے کہ نہیں، انہیں اٹھایا اور ادھر جو ہے اونٹ کو رکھ دیا اور وہ چل پڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ پیچھے کسی ایک آدمی کو چھوڑتے تھے کہ تم پیچھے رہو، اگر قافلے سے کچھ لے کر ہو تو تم جو ہے ساتھ اٹھا کے لاؤ۔ اس دن حضرت مصطح حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ ادھر رہے، اور جب سورج نکل آئے تو اس کی نظر پڑی کہ کالے رنگ کی چیز ہے، کوئی حجاب میں، تو اس سے دیکھا کہ حضرت عائشہ آئے حجاب سے وہ کمانے سے پہلے سے وہ دیکھ، لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ آئے تو اس نے صرف یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی بات نہیں کی، اور اونٹ بٹھایا، اس کو حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور نکل پڑا، لیکن آگے منافقین نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ ان کے اوپر سوار ہے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو انہوں نے وہ منافقین تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانو حضرت عائشہ کے بارے میں بہت نازیبا قسم کے الفاظ ادا کہ تو غزنات پیچھے دیکھ گئی تھی اور انہوں نے یہ کیا یہ کیا، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، یہ منافقین تو بہت زیادہ ظاہری لوگ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا، حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں تھا میرے بارے میں لوگ اس طرح بات کر رہے، گھر پہنچ گئے، حضرت عائشہ فرما رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے جس طرح عام دنوں میں محبت فرماتے تھے اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور بہت عجیب کیفیت بھی تھی، تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کو ایک دن پتہ چلا، حضرت مصطح کے والدہ نے بتایا کہ اس طرح کے ساتھ اس طرح باتیں ہو گئی، اور پھر جو ہے عائشہ والدین کی گھر گئی، اور آخر اللہ نے یہ احکامات نازل کی، ان الذین جاءوا بالعفو عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اور یہ پورے اللہ نے اس کی صفائی کی، اور پھر حضرت عائشہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آیات پیش کی تو والدہ نے کہا، جب وہ تصویر تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرو، حضرت عائشہ نے کہا فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ادا کرتے ہوں جس نے آسمان سے میرے صفائی کی رحمت دی۔ آج بھی بہت سارے بدبخت لوگ ہیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں بہت نازیبا قسم کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک عورت کی صفائی اللہ نے آسمان سے بھیج دی ہے، پوری ایک صورت نازل کی اللہ نے، اس کے اندر احکامات بھیج دیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور پھر اس صورت کے اندر اللہ نے کوئی بھی بہت سارے احکامات بھیجے، زناکار مرد اور زناکار عورت کے لیے، اگر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہے تو اس کی 100 کوڑوں کا جو تذکرہ کیا، 100 کوڑے، ہاں اگر غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ کے لیے باقاعدہ رجم ہے، وہ تو مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو، بدکاری کرے تو اس کے لیے باقاعدہ رجم ہے، تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ پاک و صاف معاشرے کے لیے اگر ایک آدمی کو کوئی رجم کرے تو آئندہ کوئی کسی کے بہن کی طرف میل عام کی طرف نہیں جا سکے، اس لیے احکامات کی اس لیے یہ مسائل ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قذف کے احکامات بھی دی، حد قذف 80 کوڑے، حد قذف یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بدکار ہے، اس نے بدکاری کیا اور اس کے کوئی ثبوت نہ ہو تو 80 کوڑے سب کو لگائیں گے۔ ایک آدمی جو اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس کے اوپر بدگمان ہو تو گواہ پیش کریں گے
چار گواہ پیش کیے تو اس بیوی کے رجم ہے، صحیح ہے، بات ختم ہے. لیکن گواہ نہیں ہے تو پھر لعان کیا ہے کہ مرد 4 قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ کر کے قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں اس میں سچ ہوں. اور 5 بار یہ کہیں گے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں. اور پھر عورت ہوئے کرنا تھا، عورت 4 بار قسم اٹھائے گی، وہ کہیں گے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرتے ہوں کہ میرے شوہر جو جھوٹ بولتے. اور 5 بار کہیں گی کہ میرے اوپر اللہ کے غضب ہوا اگر میرے شوہر سچا ہوں. تو خود بخود درمیان جو ہے لعان جب ہو گیا تو ختم ہو گئی، درمیان تعلقات ختم ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے تعلقات کوئی طلاق واقع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے بہائی ختم کرنے کے لیے ان الذین یحبون انتشار الفاحشہ احکامات بھیجی. پھر مرد سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھ کو جھکاؤ. کہ بھائی راستے میں جاتے تو آنکھوں کو نیچے کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، محارم کو نہیں دیکھنا چاہیے، عورتوں کے اوپر دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور اس طرح اللہ نے بہت تفصیلی احکامات ان صورتوں میں دے دی. اس صورت میں اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں اس نے حکم جاری کیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ لوگوں سے کہا تھا کہ خود بھی سورۃ نور سیکھو اور اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، اور عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ. اس کی مکمل پردہ ایک اسلامی معاشرہ، خوبصورت پاکیزہ معاشرہ اس کے ذریعے قائم ہو جاتے ہیں. سورۃ فرقان جو ہے کسوٹی کو بولتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق. اور یہ قرآن کے قسم دوسرا نام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور برکت وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا، قرآن نازل کر کے بندی کے اوپر. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ اس لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی شکایت کریں گے. وقالوا ما لهذا الرسول يقول، لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر کس طرح پیغمبر ہے، یہ تو کھاتے پیتے. اور اس طرح کی قرآن کی جگہ اللہ نے حقانی ذکر کیا. پھر آخر میں عباد الرحمن کی صفات ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ کے بندے زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. جب کوئی آدمی جاہل مل جائے تو اس کے ساتھ جاہل نہیں بنتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کو سلام کرتے ہیں. کوئی گالیاں دے، کوئی زور زبردستی کرے اس کو سلام کرتے ہیں. اور جب کوئی بڑھو کام ہو سے آرام سے گزرتے. عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفات، یعنی اللہ کے نیک بندے. ویسے تمام انسان اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے. پھر سورۃ الشعراء میں اللہ نے شاعروں کی مذمت کی، ان شاعروں کے کہ جو فضول قسم کا شعر ہوتے، اور شعراء کے اپنے بےہودہ قسم کے اشعار ہو اس کی مذمت ہے. اگر نیک اشعار ہے، بہترین اشعار ہے، اس کے گنجائش ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نبیوں کے اندر ممبر کو چھوڑتے تھے حسان بن ثابت کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے، کیا یہ ممبر پر بیٹھو، اور وہ اشعار پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو بیان کرتے تھے اور مشرکین کی حجوں کو بیان کرتے تھے. اس طرح اور بھی عبداللہ بن رواحہ بہترین شاعر تھے، شاعر رسول تھے. اور بھی کئی شاعر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشعار پڑھتے تھے. جو اشعار مانا نہیں ہے لیکن بےہودہ اشعار، لیکن اصل چیز قرآن ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے رب کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بلسان عربی مبین. کل قرآن کے اللہ نے یہ قسم وضاحت کی اور مختلف قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا. ایک ایک قوم کے اس کے گناہ ذکر کیا کہ اس قوم نے کیا، عادیوں کو، سمودیوں کو، اور اس طرح لوط علیہ السلام قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ تمام قوموں کا تذکرہ کر کے پھر قرآن کی حقائق اللہ نے ذکر کیا. اور پھر آخر میں شعراء کا ذکر کیا کہ شعراء شاعر کی جمع ہے کہ شاعر کبھی ادھر ادھر بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی مقصد قسم کے یعنی بےہودہ قسم کا اشعار نہیں پڑھنا چاہیے. اور اچھے اشعار اگر ہو جیسا اللہ اقبال کی شاعری ہے، اس تو بہت سارے جگہوں میں قرآنی آیات کے باقاعدہ ترجمہ ہے، باقاعدہ حدیث کی تشریح ہے، اور پوری سیرت کے بہت بہترین قسم کو اس نے ترجمانی کی. اس طرح شاعری تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بزرگ قسم کی شاعری ہو اور لڑکی اور لڑکوں کے بارے میں ادھر کے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد.